بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان نہیں، اس کے کردار کو پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ زبان جھوٹ بھی بول سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ گواہ کہ مجھے کسی عہد خوشگمانی میں وہ شخص اب مجھ سا تلاش کرتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو ہزار اختلافات کے بعد بھی صرف ایک مسکراہٹ پر پہلے جیسا ہو جائے۔ الفاظ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں، لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا ہی مطلب نکالتے ہیں۔ اکثر لوگ سچ بولنے کی آڑ میں دوسروں کی تذلیل کر کے دوسروں کا دل توڑ کر کبھی سوچتے ہی نہیں کہ سچ بولنے کی آڑ میں وہ دوسرے پر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کینہ کی ایک قسم ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہوں تو محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہوں۔ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا نہیں آتا۔ عورت میں ایک حد تک غرور ہونا اچھی بات ہے، ایسا غرور جو اسے راس چلتے ہر ایرے غیرے کو دیکھنے سے باز رکھے۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 وجوہات ہیں: احسان جتانا، دکھ دینا، ریاکاری کرنا۔ جو اپنوں سے سینگ لڑانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ الجھ کر دشمن کو موقع مت دیجیے۔ عورت مرد کی امیری اور غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اس کو کتنی عزت دیتا ہے۔ کائنات کا پورا نظام ہی محبت کا عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں محبت کے ذکر پر ہم لوگوں کی سوچ مرد اور عورت کے تعلق پر محدود ہو جاتی ہے۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں: جو پسند نہ ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب گناہوں کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ تیز دانتوں کے درمیان زبان کی سلامتی کا راز فقط اس کی نرمی اور لچک ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا سمجھو وہ ڈوب گیا۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔
اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوششیں کیجیے، سازشیں نہیں۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی کم دھوکے کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ سائل کا سوال پورا کر کے اس پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اس کے قبول کرنے کے خود احسان مند ہو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ جینے کی وجہ ڈھونڈا کرو، مر تو ایک دن ویسے بھی جانا ہے۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، اندھا ہونا عیب نہیں، احساس کا اندھا ہونا عیب ضرور ہے۔ 2 چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں: آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کا رویہ جب آپ کے پاس بہت کچھ ہو۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہو جاتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ بد نصیبی کا رونا نہیں رونا چاہیے، وہ ذات جو بھی کرتی ہے بے شک بھلے کے لیے ہی کرتی ہے۔ لوگ ہر اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہیں ہوتا۔ زندگی ہماری محتاج نہیں بلکہ ہم زندگی کے محتاج ہیں۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ اصل مرد اگر کسی عورت کا ہاتھ تھام لے تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ لفظ مرد قابل غور ہے۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جو آپ کا دل توڑے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے اپنا کھانا پینا، نیند اور سکون برباد کر لیں۔ مایوسی وہ ہے کہ جو انسان سے اس کا سکھ، چین اور سکون چھین لیتی ہے۔ انسان کے پاس جو موجود ہوتا ہے اس کی بھی قدر نہیں کرتا۔ وہ ایک شخص جو تمہیں تمہارے گناہ پر ٹوکے ان تمام مخلص نظر آنے والے لوگوں سے بہتر ہے جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا